جی میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ 15 جولائی 1990 ہے۔ تعلیم میری جو اسکولنگ ہے وہ بلوم فیلڈ ہال اسکول لاہور کی ہے۔ او لیولز تک میں وہاں پڑھا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اے لیولز جو ہے یونیورسٹی کالج لاہور سے کیا ہے، اور اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا۔ وہاں سے میں نے LLB آنرز کیا ہے یونیورسٹی آف بکنگھم سے، اور اس کے فوراً بعد ہی LLM کمرشل لاء میں نے BPP یونیورسٹی لنڈن سے کیا ہے۔ خاندان میرا جی، میرے والد، میری والدہ، ہم 2 بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا۔ تایا، چاچا، سب کزنز ہم اکٹھے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اتفاق ہے ہمارا، اور مثالی اتفاق ہے۔ اور خاندان کی میری ہسٹری جو ہے وہ پولیٹکس ہی ہے، اور اس علاقے کی خدمت ہی ہے، انگریز کے دور سے لے کر، بلکہ جہاں تک ہمیں ہسٹری کا پتہ ہے رنجیت سنگھ کے دور سے میری فیملی پولیٹکس میں ہی ہے، اور اس علاقے کی خدمت کر رہی ہے، اور آج تک پولیٹکس میں ہی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے میری ذاتی زندگی جی، میں میرڈ ہوں، اور ماشاءاللہ اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ سیاست کا شوق جی مجھے بچپن سے ہی تھا، اور اسکول لائف میں بھی، کالج لائف میں بھی، وہاں اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا۔ میں انگلینڈ جب اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا تو وہاں پہ بھی میں نے یونیورسٹی کی پولیٹکس میں حصہ لیتا تھا، اور یہاں کی جو لوکل پولیٹکس ہے 2011 میں نے اپنے والد صاحب کو کنونس کیا کہ ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے اور تحریک انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان کو کنونس کر کے میں اس پارٹی میں لے کر آیا۔ اور تب کیونکہ میری عمر تو الیکشن لڑنے والی نہیں تھی، تو اپنے والد صاحب کی الیکشن کیمپینز جو ہیں 2013 والی بھی اور 2018 والی بھی، اس میں بھرپور حصہ لیا ہے، اور تب سے ہی سیاست کر رہا ہوں جی۔ جی عوام کے لیے تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ذہن میں ہیں، اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ تو یہی چیز ہے کہ جس چیز سے بھی عوام کو آسانی پہنچ سکے، ان کی زندگیاں بہتر ہو سکیں، وہ ہر کام ہی کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ ان کی اچھی تعلیم کے لیے کچھ کر سکوں، ان کی صحت کے مسائل کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو عوام کے لیے تو دل کے اندر بہت چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے جب بھی وقت دیا تو خلوص نیت سے انشاءاللہ عوام کے زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جو بھی کر سکوں گا وہ ضرور کروں گا۔ تحریک انصاف جوائن کرنے کا جس وقت میں ہم نے تحریک انصاف جب مجھے پسند تھی، تب تو میری عمر ہی بہت چھوٹی تھی، تو سچی بات ہے تب تو صرف ایک خان صاحب کا جو کرزمہ ہے اور جو ان کی لیڈرشپ ہے اور ان کی جو پرسنالٹی ہے، اس کو دیکھ کر جیسے سب نوجوانوں کے وہ پسندیدہ لیڈر تھے، اسی طرح ہمارے بھی وہ بن گئے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ جو صرف ایک کرزمہ کو دیکھ کر ہم خان صاحب کو ہم نے پسند کیا، تو وہ ہمارا فیصلہ کوئی غلط بھی نہیں تھا۔ اور آج کے اگر ہم حالات دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے علاوہ کوئی ایسا، اب سیاستدان تو پاکستان میں ہوں گے، بزنس مین ٹائپ پولیٹیشنز بھی ہوں گے، لیکن لیڈر اگر کوئی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہے تو اس ٹائم تو موجودہ حالات میں تو وہ عمران خان ہی ہے۔ مجھے ہر قسم کے کھانے پسند ہیں، اور فش کافی میں شوق سے کھاتا ہوں۔ اب
فارغ ٹائم سچی بات ہے ملتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر فارغ ٹائم ملے تو میں فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند کرتا ہوں۔ موویز کا مجھے شوق ہے، موویز دیکھتا ہوں۔ میوزک کا بھی شوق ہے، میوزک کافی شوق سے سنتا ہوں۔ اور سفر میں ہوں تو میں اس وقت میرے پاس کیونکہ سفر میں ٹائم ہوتا ہے تو میں میوزک ضرور سنتا ہوں۔ میرا اپنا ذاتی تو کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، ماشاءاللہ میری فیملی مجھے سپورٹ کرتی ہے، اور پولیٹکس کے اندر بھی میری فیملی مجھے سپورٹ کر رہی ہے۔ میرے تایا، میرے دونوں چچا، میرے والد صاحب، میرے بھائی اور میرے کزنز جو ہیں وہ جو میرے بھائیوں کی طرح ہی ہیں، تو وہ سب بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور مجھے کبھی کمی نہیں انہوں نے آنے نہیں دی، تو میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ میں اپنا کوئی ذرائع آمدن بناؤں، تو وہی مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے۔ یہ غصہ سچی بات ہے، میری اس کو اچھی چیز سمجھ لیں یا کمزوری سمجھ لیں، مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے اور پی جاتا ہوں غصہ۔ میری خواہشات ماشاءاللہ میرے والد صاحب نے تو پوری کی ہیں، اور مجھے اب اپنے ذاتی اپنے لیے کوئی ایسی خواہش نہیں رہے گی۔ ہاں، اب میری یہ خواہش ضرور ہے کہ اللہ مجھے اتنی ہمت دے، اتنی طاقت دے اور اتنے وسائل دے کہ میرے پاس کوئی کام کے لیے کوئی آدمی آئے تو میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگے اور اس کا کام ہو جائے، کیونکہ جب آپ کسی کا کام کرتے ہیں اور اس کے چہرے پر جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو دیکھ کر جو دل کو جو سکون پہنچتا ہے یا جو آپ کو اطمینان پہنچتا ہے، وہ اور کسی چیز سے نہیں پہنچتا۔ تو اب یہی خواہش ہے کہ میرے پاس اللہ مجھے اتنے وسائل، اتنی طاقت اور اتنی ہمت دے کہ میں ہر کسی کے کام آ سکوں۔ جی، نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ جو میرے لیڈر عمران خان کا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، میرا بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کمپرومائز نہ کریں، اپنے رائٹس کے لیے لڑنا اس کی عادت ڈالیں۔ جو انسان اپنے رائٹس کے لیے نہیں لڑ سکتا، اپنے رائٹس نہیں لے سکتا، وہ کوئی انسان نہیں ہے، اور اس کو میرا خیال ہے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ جو اتنا کمزور ہو کہ وہ اپنا حق جاتا دیکھ کر بول بھی نہ سکے، آپ اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو غلط کو غلط کہیں ضرور، جھوٹ کو جھوٹ کہے ضرور، نیکی کے ساتھ کھڑے ہوں، بدی کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ اور ہم نوجوان، آپ سب بھی اس ملک کا فیوچر ہیں۔ ہماری پچھلی جنریشنز نے جو ملک کے ساتھ کرنا تھا وہ کر گئے ہیں، اس کو اب ہم نے سنوارنا ہے، ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس لیے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، اور صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ یہ شروعات ہے، یہاں سے شروع کریں، باقی جنگ تو بعد کی بات ہے۔ پہلے اپنے اندر اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو تو مطمئن کریں، اور پھر میں یہی کہوں گا کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔